امیر مسلم کے دو شہزادے ابراہیم اور محمد کی شہادت کے بعد ملعون حارث کا انجام کیا ہوا جب یہ سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں گیا؟ جب اس نے قتل کیا، دونوں شہزادوں کو لاشیں دریا کے حوالے کر دیے، سروں کو لے کر سیدھا ابن زیاد کے دربار میں گیا۔ اس وقت ابن زیاد کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں چھڑی تھی۔ جب ملعون نے اس کے سامنے سر پیش کیے تو ابن زیاد سروں کو دیکھ کر 3 بار اٹھا بھی صحیح اور پھر بیٹھا بھی صحیح۔ اس ملعون کے مخاطب ہو کر دریافت کیا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے ان کو کہاں پایا؟ حارث نے جواب دیا، ہماری ایک بڑھیا نے ان کو مہمان ٹھہرایا ہوا تھا۔ پھر ابن زیاد نے کہا، آپ نے حق کے مہمانی کا خیال نہ کیا؟ ملعون حارث نے نفی میں جواب دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا، اے ملعون حارث، ان 2 شہزادوں نے تمہیں کچھ بھی کہا تھا؟ ملعون نے کہا، ہاں، کہا تھا کہ ہمیں بازار میں جا کر فروخت کر دو، ہماری قیمت سے فائدہ اٹھاؤ، مگر میں نے انکار کر دیا۔ تو ابن زیاد نے پوچھا، اور کوئی بات؟ اس نے کہا کہ ان دونوں شہزادوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس زندہ لے جاؤ، جو فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا، کوئی اور بات؟ کہتا ہے کہ ان 2 شہزادوں نے کہا کہ اگر تو ہماری یہ باتیں نہیں مانتا تو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ کہتا ہے میں نے اجازت دی اور انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ پڑھنے کے بعد ان شہزادوں نے مجھے کہا تھا، ہم رسول کی اطاعت اور قربت دار ہیں، ہم پہ رحم فرما۔ اس ملعون نے ابن زیاد کو کہا، اور میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی رسول سے کوئی قربت داری نہیں ہے۔ اس نے کہا، ملعون حارث نے، کہ یہ مجھے کہتے رہے، ہم کم سن ہیں، ہم پردیسی ہیں، ہمارا وطن نہیں ہے، ہم پر رحم فرما۔ تو اس ملعون نے جواب دیا کہ میں رحم نہیں کروں گا، تمہارے بارے میں میرے دل میں خدا نے رحم نہیں ڈالا۔ اور اس وقت اس نے اللہ پر بھی ایک تہمت باندھی۔ تو ابن زیاد نے پوچھا، اے حارث ملعون، نماز پڑھنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی بات کی تھی؟ کہتا ہے، انہوں نے دعا مانگی تھی، دونوں ہاتھ بلند کیے تھے اور خدا کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یا حیو یا حلیم یا حاکم الحاکمین، اے ہمارا خالق حاکم الحاکمین، تو جو مناسب سمجھے ہمارے حق میں فیصلہ فرما۔ یہ بات ہی کرنی تھی حارث ملعون کی، تو آواز بلند ابن زیاد نے کہا، کوئی ہے جو اس فاسق کا منہ بند کرے؟ یہ سن کر ایک شامی مرد اٹھا اور کہا، میں حاضر ہوں۔ ابن زیاد نے اسے کہا، اسے اسی جگہ لے جاؤ جہاں اس نے شہزادوں کو قتل کیا تھا، وہاں اسے قتل کرو، مگر خیال رکھنا اس نجس خون کا ایک قطرہ بھی ان 2 شہزادوں کے حلال خون میں شامل نہ ہو۔ تو وہ شامی سپاہی اسے نہر فرات کے کنارے کے قریب لے آیا، اس ملعون کا سر قلم کیا اور ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کی۔
پھر اس کے سر کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ملعون حارث کے سر کو کوفہ کے مین دروازے پر لٹکایا گیا، پھر سنگسار کروایا گیا۔ حکم دیا تھا ابن زیاد نے کہ جو بھی اس دروازے سے گزرے گا اس ملعون کو پتھر مارے گا۔ ہر کوئی پتھر مارتا رہا اور یہ عبرت کا نشان بنتا رہا۔ عزیزان گرامی، ان دو شہزادوں ابراہیم اور محمد کی شہادت ایک معصوم بچوں کی شہادت ہے۔ لالچ کی بیس پر، دنیا کی لالچ کی بیس پر ان دو شہزادوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ افسوس اس بات کا کہ اس ملعون کو ایک ٹکا بھی نہ ملا اور اس کا بدلہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ جو معصوم پر رحم نہیں کرتا، خدا کا حکم ہے اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ والسلام علیکم۔